بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی انسان کا تکبر پسند نہیں، اور جس نے بھی خداوند کی بنائی گئی زمین پر تکبر کیا اس نے ظلم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ایک ایسا ہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، جب امالک قوم کا ایک باشندہ جس کا نام ریام تھا، جب وہ ملک مصر کا بادشاہ بنا، جسے اس زمانے میں فرعون کہا جاتا تھا، وہ بہت متکبر اور ظالم فرعون تھا جو اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اس نے مصر کے غریب طبقے کو احرام کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا، جنہیں کوئی خاص اجرت نہ دی جاتی، اور جو شخص ذرا بھی سستی یا تھکاوٹ کا مظاہرہ کرتا ان پر فرعون کی طرف سے معمور کیے گئے ہرکارے ٹوٹ پڑتے اور مار مار کر ادھموا کر دیتے، اور جو شخص اس کے خلاف بات کرتا تو اس کی سزا موت مقرر تھی۔ پھر اللہ رب العزت کو جلال آیا اور اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جاؤ اور فرعون کو میرا یہ پیغام سنا دو کہ وہ میرے پیدا کردہ بندوں پر ظلم و ستم بند کر دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا پیغام فرعون کو سنایا تو فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، اور فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ سن، یہاں کا خدا میں ہوں، اور میں اپنے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا۔ جاؤ اور جا کر کہہ دو اپنے اللہ سے کہ مصر کا بادشاہ ریام نامی فرعون ہے، اور وہ جو چاہے اپنی رعایا سے سلوک کرے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اے موسیٰ، تم سے اور تمہارے خدا سے جو ہو سکتا ہے کر لو، میں رکنے والا نہیں ہوں، میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے دی گئی نشانیاں فرعون کے دربار میں ظاہر کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات جب دربار والوں نے دیکھے تو حیران و پریشان ہو گئے۔ کئی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور فرعون سے بیزاری اختیار کرنے لگے۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھے تو غصے میں آ گیا، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ آج رات حضرت موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ ابھی فرعون اس بات پر اپنے درباریوں سے مشورہ کر ہی رہا تھا کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا، جس نے یہ پیغام دیا کہ اے موسیٰ، تیرا خدا چاہتا ہے کہ آج رات تو اپنی قوم کو اپنے ساتھ لے کر نکل جا۔ پھر حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا، اپنی قوم کو اپنے ساتھ لیا اور مصر سے روانہ ہو گئے۔ ادھر فرعون کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جا رہی ہے تو فرعون غضبناک ہو گیا اور خود سے کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ اور اس کی قوم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے نکلا۔ اس طرح اللہ کے ماننے والے آگے آگے اور فرعون اور اس کا لشکر انہیں مارنے کی غرض سے ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچے تو قوم بنی اسرائیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب ہمارے آگے دریا اور پیچھے فرعون کی صورت میں بھیانک موت ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، گھبراؤ نہیں، فرعون اور اس کا لشکر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل پوچھنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم دریا کو پار کیسے کریں گے؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو خدا کا پیغام دیا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا دریا میں پھینک دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریا کے پانی میں مارا تو دریا کا پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا۔ اب بنی اسرائیل کے قبائل میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ پہلے فلاں قبیلہ جائے گا۔ اس پر قبائل کے سرداروں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے نبی اللہ، اپنے اللہ سے کہو کہ وہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے دریا میں 11 مختلف جگہوں پر عصا مارا، اور اس طرح بنی اسرائیل کے 12 قبائل مختلف جگہوں سے دریا میں اترے۔ ابھی بھی ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر لگا ہوا تھا۔ جب انہوں نے بنی اسرائیل کو دریا میں جاتے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے اسی راستے پر اتر گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے دریا پار کر لیا اور فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ تھا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ پھر سے آپس میں مل جا۔ پانی آپس میں مل گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرنے لگا تو فرعون گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ بہت طاقت والا ہے۔
اور میں بہت کمزور ہوں۔ میں موسیٰ کے خدا کے آگے اپنا سر خم کرتا ہوں اور سارے جہان پر اس کی بادشاہی تسلیم کرتا ہوں۔ اتنے میں غیب سے آواز قدرت آئی کہ اے فرعون، اب تو خود کو جہنم کے کنارے دیکھ رہا ہے، اس لیے میری قدرت کو مان رہا ہے۔ اب تیری توبہ قبول نہ ہوگی اور تو اسی دریا میں ڈوب کر مرے گا اور تیری لاش رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جائے گی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کو تکبر ناپسند ہے، اور جس نے بھی تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔